سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چوتھے باب اسم کے اعراب کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم اعراب کی تعریف پڑھیں گے. علم النحو کا چوتھا باب ہے اسم کے اعراب اور سبق نمبر 1 ہے اعراب کی تعریف. دیکھیں اس سے پہلے آپ مورب مبنی پڑھ چکے ہیں، مبنی کے آپ اقسام پڑھ چکے ہیں. یہاں سے اصل میں مورب میں جو اسم مورب ہے اس کی ہم نے اقسام پڑھنی ہے کہ مورب جو اسم ہے اس میں اعراب کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں اور اعراب کے اعتبار سے کیا کیا فرق آتا ہے وہ ہم نے اس پورے باب کے اندر پڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اعراب کہتے کس کو ہیں اور اعراب کی اقسام کیا ہیں، لفظی کیا ہوتا ہے، معنوی کیا ہوتا ہے، وہ ہم آج کے سبق کے اندر کور کریں گے. اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ پہلی، دوسری اور تیسری قسم کو پڑھیں گے. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں اعراب کی تعریف، یعنی اعراب کہتے کس کو ہیں. تو تعریف میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے. اعراب ہر اس حرکت یا حرف کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے. یعنی مورب کے آخر میں زبر زیر پیش آ رہی ہے یا واو آ رہی ہے، الف آ رہی ہے، یا آ رہی ہے. تو مورب کے آخر میں جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ چینجنگ ڈسپلے کس سے ہوتی ہے؟ لفظ سے ہو رہی ہے، حرف سے ہو رہی ہے یا اعراب سے ہو رہی ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جاء زیدن، اور اسی طرح رأیت زیدن اور مررت بزیدن. اب یہاں پر آپ غور کیجئے گا، یہ زیدن پر ضمہ ہے تو یہ حرکت ہے جس کی وجہ سے زید جو لفظ ہے، جو مورب ہے، اس کے آخر میں تبدیلی ہو رہی ہے. یا اسی طرح رأیت زیدن، یہاں پر بھی دیکھیں یہ زید جو لفظ ہے اس کے آخر میں دال ہے، مورب ہے یہ لفظ، اور آخری حرف جو دال ہے اس پر تبدیلی ہو رہی ہے اس دو زبر کے ساتھ. تو یہ دو زبر جو ہوگی اس کو اعراب کہا جائے گا. یا اسی طرح مررت بزیدن، یہاں پر جو زید مورب ہے اس کے آخر میں تبدیلی ہو رہی ہے دو زیر کے ساتھ، تو اس کو مورب کہا جائے گا. یہ زید مورب ہوگا اور آخر میں جو دو تنوین ہیں اس کو اعراب کہا جائے گا. یہ تو مثال ہو گئی ہے حرکت کی. یہ اعراب آ رہا ہے حرکت کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ اور دو زیر کے ساتھ. اسی طرح اعراب حرف کے ساتھ بھی آتا ہے. اس کی مثال ہوگی جاء ابوکا، رأیت اباکا اور مررت بابیکا. یہاں پر دیکھیں ابو کا یہ مورب ہے، ابو کا یہ لفظ پورا مورب ہے اور اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے واو کے ساتھ. یہ جو واو ہے واو اعراب ہے، ٹھیک ہے نا. اعراب ہر اس حرکت یا حرف کو کہتے ہیں. تو یہاں پر تبدیلی آ رہی ہے حرف کے ساتھ، حرف واو کے ساتھ، تو یہ اعراب ہے. اور رأیت اباکا میں یہ اباکا یہ مورب ہے اور اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے حالت نسبی کی وہ آ رہی ہے اباکا میں جو الف ہے اس الف کے ساتھ. تو الف یہ وہ حرف ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر تبدیل ہو رہا ہے. یہ اسی طرح مررت بابیکا میں آپ دیکھیں اس میں یہ بابیکا مورب ہے اور اس میں جو یا ہے اس یا کی وجہ سے ابیکا کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. حالت جری جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یا کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تو اس یا کو ہم کہیں گے اعراب. اب آگے جو ہم نے چیز پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ اعراب کی اقسام کتنی ہیں. تو دیکھیں دو ہی قسمیں ہیں. اعراب یا تو ظاہر ہوگا حرکت سے یا ظاہر ہوگا حرف کے ذریعے سے. جو اعراب آپ نے بتانا ہے یا تو اعراب بالحرکت ہوگا یا اعراب بالحرف ہوگا. اعراب بالحرکت بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. جو یہ ساری مثالیں ہیں، نمبر 1 جاء زیدن، یہاں پر دو پیش یہ حرکت ہے جس کے ذریعے سے اعراب ظاہر ہو رہا ہے. رأیت زیدن میں یہ دو زبر ہیں جس کی وجہ سے اعراب ظاہر ہو رہا ہے. مررت بزیدن میں دو زیر ہیں جس کی وجہ سے اعراب ظاہر ہو رہا ہے. تو اس کو کہا جائے گا اعراب بالحرکت. اور دوسری قسم تھی اعراب بالحرف. اعراب بالحرف بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں. اس کی یہ 3 مثالیں ہیں. جاء ابو کا، اس میں یہ واو ہے جو اعراب بتا رہا ہے، حالت رفع کو بتا رہا ہے، تو
تو یہ اعراب بالحرف ہے۔ اسی طرح رأیت اباکا میں الف ہے جو اعراب بالحرف ہے، حرف کے ذریعے سے اعراب ظاہر کیا جا رہا ہے تو یہ اعراب بالحرف کی مثال ہے۔ مررت بابیکا میں یا ہے، جس یا کے ذریعے سے اعراب ظاہر ہو رہا ہے تو اس یا کو کہا جائے گا اعراب بالحرف۔ تو تعریف بھی ہم نے پڑھ لی اور اقسام بھی ہم نے پڑھ لی۔ پھر آپ نے یہاں پر ایک چیز اور سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اقسام اعراب بالحرکت ہو یا اعراب بالحرف ہو، ان کے آگے دو قسمیں مزید ہیں۔ ایک قسم ہے لفظی اور دوسری قسم ہے تقدیری۔ لفظی کس کو کہتے ہیں؟ لفظی اس کو کہتے ہیں جو لفظوں کے اندر موجود ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لفظی۔ اور تقدیری اس کو کہتے ہیں جو لفظوں کے اندر تو تبدیل نہیں ہوتا، بس ایک معنوی طور پر ہم ایک تصور اور فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر اعراب تبدیل ہو رہا ہے۔ میں دونوں مثالیں آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پہ لفظوں میں موجود ہے۔ یہ جو 6 مثالیں ہیں، جا زید رأیت زیدن، مررت بزید، 3 یہ، اور اسی طرح 3 یہ، جا ابوکا رأیت اباکا اور مررت بابیکا۔ یہ 6 مثالیں اعراب لفظی کی ہیں کہ لفظوں کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے زیدن پہ رفع ہے، زیدن پہ نصب ہے، بزیدن پہ جر ہے، ابوکا میں واو پہ رفع ہے، اباکا میں وا الف پر نصب ہے، اور اسی طرح مررت بابیکا میں یا کی وجہ سے جر آ رہا ہے۔ یہ تو آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک تقدیری بھی ہوتا ہے۔ تقدیری ہوتا ہے کہ لفظوں کے اندر وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بس ہم اس کو تصور کر لیتے ہیں کہ یہاں پر حالت رفع ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے، جیسا اس کا عامل ہوتا ہے ویسا ہی ہم اس کے اوپر اعراب کو تصور کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال بھی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ اس کی مثال ہے، یہ دیکھیں آپ، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، اور مررت بموسیٰ۔ یہاں پہ آپ دیکھیں جو موسیٰ ہے، تینوں مثالوں کے اندر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ موسیٰ یہ موسیٰ ہی رہے گا، اس میں ایسا نہیں ہوگا موسن، 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 ایسا نہیں آپ پڑھ سکتے۔ تو لیکن ہم یہ کہہ لیں گے کہ یہاں پر حالت رفع ہے، اعراب تو ہے، اور وہ اعراب رفع کا ہے۔ مررت رأیت موسیٰ میں نسبی ہے، مررت بموسیٰ میں جری ہے، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے جو عامل ہے وہ تقاضا کر رہا ہے۔ اب جاء موسیٰ میں جاء تقاضا کرتا ہے کہ موسیٰ میرا فاعل ہو، رأیت موسیٰ میں رأیت تقاضا کرتا ہے کہ موسیٰ میرا مفعول ہو، مررت بموسیٰ میں با تقاضا کرتا ہے کہ موسیٰ میرا مجرور ہو۔ تو ہم یہ تو کہیں گے کہ اس کے اوپر رفع نصب جر آ رہا ہے، لیکن لفظوں کے اندر وہ تینوں طرح ایک ہی طرح کا رہے گا، کوئی اس قسم میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری، جو ایک معنوی چیز ہے، لفظوں میں موجود نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی قسم ہوتی ہے اعراب محلی، لیکن وہ چونکہ ابتدائی درجے کے طالب علم کے لیے اس کا سمجھنا یہاں پہ ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ نے اب ایک چیز اور سمجھنی ہے۔ ایک چیز یہاں پر آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ اعراب چاہے بالحرکت ہو چاہے بالحرف ہو، اعراب چاہے لفظی ہو چاہے تقدیری ہو، اس کی 2 قسمیں مزید ہوتی ہیں۔ ان میں ایک ہوتی ہے اعراب اصلی اور دوسرا ہوتا ہے اعراب طبی۔ اب یہ اصلی اور طبی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں جو اصلی ہوتا ہے، اصلی میں یہ ہے کہ بالاصل اس کے اوپر اعراب آتا ہے، کسی کے تابع ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اعراب نہیں آتا۔ آپ اسی مثالوں میں اگر غور کریں، جاء زید میں اب زید کے اوپر جو رفع آ رہا ہے وہ اصلاً اس کے اوپر رفع آ رہا ہے کہ وہ جاء کا فاعل بن رہا ہے، اور رأیت زیدن میں جو نصب آ رہا ہے وہ اصلاً نصب آ رہا ہے کہ رأیت کا مفعول بن رہا ہے۔ مررت بزیدن میں جو جر آ رہی ہے وہ اصلاً اس کے اوپر جر آ رہی ہے کہ یہ با جار کا مجرور ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی تو یہ کسی کے تابع ہو کر نہیں آ رہا ہے اعراب، لیکن بعض صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ اعراب کسی کے تابع ہو کر بھی آتا ہے۔ اس کی مثال میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں، جاء زید عالم، یہ دیکھیں ذرا مثال۔ اب یہ زیدن کے اوپر جو اعراب ہے یہ اعراب اصلی ہے، کیونکہ زیدن یہ جاء کا فاعل بن رہا ہے، لیکن جو عالم کے اوپر جو رفع آ رہا ہے یہ اصلی نہیں ہے، طبعی ہے، کیونکہ عالم یہ زید کے تابع ہو کر مرفوع ہو رہا ہے۔ زید موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے، اور صفت یہ اعراب میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اعراب الحرکت کہاں پہ ہے، اعراب الحرف کہاں پہ ہے، لفظی ہے، تقدیری ہے، اصلی ہے، طبعی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، ان کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ ساری آگے اقسام پڑھیں گے اس میں مورب کی، تو آپ کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کے چوتھے باب اسم کے اعراب کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم اسم متمکن کی پہلی 3 قسمیں پڑھیں گے۔
علم نحو کا چوتھا باب ہے اسم کے اعراب، اور دوسرا سبق ہے ہمارا اس میں متمکن کی پہلی 3 قسمیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اعراب 3 ہیں، ایک ہے رفع، اور دوسرا ہے نصب، اور تیسرا ہے جر۔ یہ 3 طرح کے اعراب ہوتے ہیں۔ رفع یہ فاعل ہونا بتاتا ہے، اور نصب یہ بتاتا ہے کہ لفظ مفعول بن رہا ہے، اور جر یہ بتاتا ہے کہ لفظ یا تو مضاف الیہ بن رہا ہے یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت رفعی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رفع، اور ایک حالت نصبی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نصب، ایک حالت جری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جر۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، یہ مورب پر آتا ہے، مبنی پر نہیں آتا، نمبر 1۔ نمبر 2، مورب میں یا تو رفع نصب جر اسم پر آئے گا یا فعل پر آئے گا، یہ بات آپ نے یہاں پہ سمجھنی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر تو اسم کے اوپر آ رہا ہے تو اسم میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اسم کی کل 16 قسمیں ہیں جن کے اوپر یہ اعراب آتا ہے، رفع نصب اور جر، اس کو ہم اس میں متمکن بھی کہتے ہیں۔ اور فعل میں صرف ایک فعل ہے جس کے اوپر اعراب آتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا، اس میں جر نہیں ہوگا بلکہ جزم ہوگا، وہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ تو فی الحال آپ یہاں پہ سمجھیں کہ جو اسم جس کے اوپر اعراب آتا ہے، مورب کی جو قسم اسم ہے وہ اس میں متمکن ہے، جس کو ہم نے یہاں پہ لکھا بھی ہے۔ اب اس میں متمکن کہتے ہیں کس کو ہیں؟ متمکن کہتے ہیں قدرت دینا، یہ اپنے سے پیچھے والے لفظ کو اپنے اوپر قدرت دیتا ہے کہ وہ اس کے آخر میں تبدیلی کر سکتا ہے، اس کے اوپر رفع لا سکتا ہے، اس کے اوپر نصب لا سکتا ہے، اس کے اوپر جر لا سکتا ہے، اس لیے اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں۔ اور اس میں متمکن کی کل 16 قسمیں ہیں جس کے اوپر اعراب آتا ہے یہ رفع نصب جر۔ وہ 16 قسمیں جب آپ نے پڑھ لیں تو کوئی بھی اسم جس کے اوپر آپ اعراب لا رہے ہیں وہ ان 16 قسموں سے باہر نہیں ہوگا، آپ نے بس ان 16 قسموں کی پہچان کرنی ہے، یہاں پہ کون سی قسم ہے، اعراب آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ رفع پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے، جر پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے، اس کو ڈسپلے کیسے کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہمارا فوکس ہوگا پہلی 3 قسموں پہ۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں متمکن کی کل 16 قسمیں ہیں، ان میں جو پہلی 3 قسمیں ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 مفرد منصرف قائم مقام صحیح، نمبر 3 جمع مکسر منصرف۔ یہ جو پہلی 3 قسمیں ہیں ان کا اعراب ایک ہی طرح کا آتا ہے، اور وہ اعراب کیا ہوتا ہے کہ حالت رفعی جو ہوگی ان کی وہ ہوگی ضمہ پلس تنوین، ضمہ بھی ہوگا تنوین بھی ہوگا، اور حالت نصبی میں فتح بھی ہوگا اور تنوین بھی ہوگی، اور حالت جری میں کسرہ بھی ہوگا اور تنوین بھی ہوگی۔ جو پہلی 3 قسمیں، ان تینوں کا اعراب ایک ہی طرح سے آئے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کس کو ہیں تینوں قسمیں، یہ آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں ذرا، نمبر 1 جو پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح۔ مفرد ہو کیا مطلب یہ کہ لفظ مفرد ہونا چاہیے، تثنیہ نہیں ہونا چاہیے، جمع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لفظ تثنیہ ہے یہ جمع ہے تو اس کا یہ والا اعراب نہیں آئے گا۔ نمبر 2 منصرف ہونا چاہیے، منصرف ہو مطلب غیر منصرف نہ ہو۔ وہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے وہ آپ آگے اگلے اسباق میں پڑھ لیں گے، اس کو ابھی یہیں پہ رکھیں دیں۔ صحیح ہو، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح دیکھیں نحوی جو ہے نا، اس میں یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، نحوی صحیح کچھ اور کو کہتے ہیں، صرفی صحیح کچھ اور کو کہتے ہیں۔ صرفی کو آپ چھوڑیں، ہم نحو پڑھیں، نحو میں دیکھیں نحوی صحیح اس کو کہتے ہیں کہ لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں شجر ہے نا، اس کا لام کلمہ را ہے، اس را اب نہ حرف علت نہیں ہے، حرف علت آپ کو معلوم ہے واو الف یا کو کہتے ہیں۔ اسی طرح زید ہے، اب زید لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے گا مفرد منصرف صحیح، کہ مفرد ہو تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو یعنی اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، یہ پہلی قسم ہے۔ نمبر 2 مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اس کو قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں، اس کو جاری مجرور صحیح بھی کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مفرد منصرف تو ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے یعنی تثنیہ جمع نہیں ہوتا، منصرف ہوتا ہے یعنی غیر منصرف نہیں ہوتا۔ قائم مقام صحیح کا مطلب یہ ہے کہ صحیح نہیں ہوتا یہ، کیونکہ صحیح ہم پڑھ چکے تھے کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، اس میں آتی ہے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت۔ ابھی دیکھیں لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت، یہاں پہ دلون بروزن فعلن، واو آ رہی ہے، زبیون بروزن فعلن، یہاں پر یا آ رہی ہے، تو اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت تو آتا ہے، لیکن تو یہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن یہ صحیح کی قائم مقام ہوتا ہے۔ جو کام صحیح میں کرنا ہوتا ہے وہی کام یہاں پر بھی کرنا ہوتا ہے، فرق کوئی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح تو نہیں ہے لیکن یہ صحیح ہی کی طرح ہے۔ قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں، جاری مجرور صحیح بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں واو ماقبل ساکن
یا پھر یا ماقبل ساکن ہوتی ہے. جہاں یہاں پہ دیکھیں آپ واو ہے، واو پر اور واو سے پہلے جو لام ہے وہ ساکن ہے. زبیون میں یا ہے، یا سے پہلے با ہے وہ ساکن ہے. تو یہ ہے مفرد منصرف قائم مقام صحیح. نمبر 3 جمع مکسر منصرف. جمع ہو مطلب واحد تثنیہ نہ ہو، مکسر ہو مطلب یہ ہے کہ جمع صحیح نہ ہو. دیکھیں جمع کی 2 قسمیں ہیں، وہ گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں. جمع صحیح بھی ہوتی ہے، جمع سالم بھی ہوتی ہے، اور جمع مکسر بھی ہوتی ہے. تو اس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، وہ آپ گزشتہ سبق میں آپ کو مل جائے گی. تو مکسر ہونا چاہیے. منصرف ہو مطلب غیر منصرف نہ ہو. تو یہ جو 3 قسمیں ہیں، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا اعراب سیم ہی آئے گا. وہ سیم کیا ہے؟ حالت رفع ضمہ اور تنوین، حالت نصبی فتحہ تنوین، حالت جری کسرہ تنوین. یہ اعراب ہے ان کا. یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا، اب یہاں پر بھی ذرا دیکھ لیں. دیکھیں حالت رفع یہ پہلی ہے مفرد منصرف صحیح کی، جاءنی زیدن، ضمہ آ رہا ہے اور تنوین بھی ہے. حالت نصبی میں رأیت زیدن، ضمہ ہے اور ضمہ نہیں فتح ہے اور تنوین ہے. مررت بزیدن حالت جری ہے، کسرہ اور تنوین ہے. یہ اسی طرح ہذا دلو زبیون، حالت رفع میں ضمہ ہے اور تنوین ہے، ضمہ ہے اور تنوین ہے. رأیت دلون زبین، حالت نصبی میں فتح اور تنوین ہے. یہ مثال ہے جاری مجرا صحیح کی یا مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی. نظرت الی دلون زبین. اور اسی طرح جمع مکسر منصرف میں دیکھیں جانی رجالن، حالت رفع میں ضمہ اور تنوین ہے، حالت نصبی میں رجالن، رأیت رجالن فتح اور تنوین ہے، اور حالت جری میں مررت برجالن کسرہ اور تنوین ہے. تو اس طرح یہاں پر ہمارے اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں ان میں سے 3 قسمیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد 13 قسمیں رہ گئی ہیں جو ہم اسی طریقے سے 1 بائی 1 کر کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چوتھے باب اسم کے اعراب کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم اسم متمکن کی اعراب کے اعتبار سے چوتھی اور 5ویں قسم پڑھیں گے. چوتھا باب ہے اسم کے اعراب اور سبق نمبر 3 ہے اسم متمکن کی چوتھی اور 5ویں قسم. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو اسم معرب ہوتا ہے وہ اسم متمکن ہی ہوتا ہے. اسم متمکن ہی معرب کی وہ قسم ہے جس پر اعراب تبدیل ہوتا ہے. اور یہ بات بھی پہلے بتا چکا ہوں آپ کو گزشتہ سبق میں کہ اسم متمکن کی کل 16 قسمیں ہیں. ان 16 قسموں میں سے 3 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی اور باقی بچی تھی 13 قسمیں. اب 13 میں سے 2 قسمیں ہم آج پڑھیں گے، پیچھے رہ جائیں گی 11 قسمیں. 2 قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی قسم ہے جمع مؤنث سالم. آسان بات ہے. دیکھیں جمع ہو مطلب واحد تثنیہ نہ ہو، مؤنث ہو مذکر نہ ہو، سالم ہو جس میں واحد کا وزن برقرار رہے. یہ چوتھی قسم ہے. اس کا اعراب کیا ہے؟ اعراب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا اعراب ہوتا ہے حالت رفع ضمہ اور تنوین کے ساتھ، حالت نصبی کسرہ اور تنوین کے ساتھ، اور حالت جری بھی کسرہ اور تنوین کے ساتھ. اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں فتح نہیں آتا اس قسم میں. یہاں پر آپ دیکھیے گا یہ میں نے مثالیں لکھی ہیں. ہن مسلماتن. اب یہ دیکھیں یہ جمع مؤنث سالم ہے مسلماتن، کیونکہ مسلمتن ہے واحد کا وزن نہیں ٹوٹا اس لیے جمع مؤنث سالم ہے. حالت رفع میں ضمہ بھی ہے تنوین بھی ہے، حالت نصبی میں کسرہ ہے اور تنوین بھی ہے، اور حالت جری میں بھی کسرہ اور تنوین ہے. یہاں پر یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ جو تنوین ہے یہ اصل میں مخالف ہوتا ہے الف لام کا. اگر اس کے شروع میں الف لام آ جائے تو پھر صرف کسرہ رہے گا، پھر تنوین نہیں آئے گی. تو یہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں کسرہ اور حالت جری میں کسرہ. یہ تو ہو گیا جمع مؤنث سالم. اب آپ سمجھیں یہاں پہ 5ویں قسم ہے غیر منصرف. جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پچھلے سبق میں بتایا تھا مفرد منصرف صحیح میں کہ منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو. میں نے وہاں پر کہا تھا کہ غیر منصرف ہم آگے چل کے پڑھیں گے. تو یہاں پر آپ سمجھ لیں غیر منصرف کیا ہوتا ہے. اصل میں غیر منصرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 9 سبب میں نے لکھے ہیں عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، کسی لفظ میں بیک وقت ایک لفظ میں ان میں سے 2 پائے جائیں. مطلب کوئی ایک لفظ ایسا ہے جس میں تانیث اور معرفہ پایا جا رہا ہے. میں مثال بھی دے دیتا ہوں. مثال اس کی آپ یہی دیکھ لیں طلحہ. اب یہ طلحہ
مونس بھی ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے، اور معرفہ بھی ہے کیونکہ علم ہے۔ تو ایک لفظ میں کوئی دو سبب پائے جائے، کوئی سے دو پائے جائے، یا ایک ایسا سبب جو اکیلا ہی دو کے برابر ہو، وہ اب تفصیل آپ بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے، یہاں پہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو یہ 9 سبب جو ہیں کسی لفظ میں بیک وقت دو پائے جائیں، یا آپ یہ دیکھ لیں عمران، اس میں الف نون زائدتان بھی ہے۔ الف نون زائدتان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں وہ لفظ ایسا ہو الف اور نون زائدہ ہوں، حرف اصلی کے مقابلے میں نہ آتے ہوں۔ تو اس میں دیکھیں الف اور نون زائدہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ معرفہ بھی علم بھی ہے، 2 سبب پائے گئے۔ تو یہ 9 اسباب میں سے 2 سبب بیک وقت پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب جو اکیلا ہی 2 کے برابر ہو کسی لفظ میں پائے جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے غیر منصرف۔ لفظی اس کا معنی یہ ہوتا ہے، منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا۔ تو مفرد منصرف صحیح میں آپ نے یہ پڑھ لیا تھا کہ وہ تینوں اعراب کی طرف پھرتا ہے، اس کے اوپر رفع بھی آتا ہے، نصب بھی آتا ہے، جر بھی آتا ہے۔ لیکن یہ جو غیر منصرف ہے یہ تینوں حرکتوں کی طرف نہیں پھرتا، اس کے اوپر کسرہ نہیں آتا، تو یہ 2 حرکتوں کی طرف تو پھرتا ہے، تیسری حرکت کی طرف نہیں پھرتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں غیر منصرف، نہ پھرنے والا۔ تو اصطلاحی تعریف بھی ہوگی کہ جس میں اسباب، اس کو اسباب منع صرف بھی کہتے ہیں۔ یہ جو 9 اسباب ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، اسباب منع صرف بھی کہتے ہیں، اسباب غیر منصرف بھی کہتے ہیں۔ ان 9 کی اپنی اپنی تعریف ہے، اپنی اپنی شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر وہ لفظ غیر منصرف بنتا ہے۔ بہرحال جو ان کا تھوڑا سا مطلب ہے وہ ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو اگر یہ 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام پایا جائے تو وہ لفظ ہوگا غیر منصرف۔ اعراب اس کا کیا ہوگا وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ نمبر 1 ہے عدل۔ عدل کہتے ہیں کہ لفظ پہلے کچھ اور ہو، پھر وہاں سے تبدیل ہو کے کچھ اور بن جائے۔ جیسے یہ عمر ہے، عمر اس کی مثال دی جاتی ہے عدل کی، اصل میں یہ عمر نہیں تھا، عامر تھا، عامر سے تبدیل کر کے آپ نے اس کو عمر بنا دیا، تو یہ عدل ہے۔ اور نمبر 2 پہ وصف۔ وصف بھی کہتے ہیں اس کو، صفت بھی کہتے ہیں، جو وصفی معنی کے اوپر دلالت کرتی ہے، جو صفتی معنی بتاتی ہے۔ جیسے کہ یہ احمر، اب اس کے اندر ایک وصفی معنی ہے سرخی، ہر سرخ رنگ والے کو احمر کہا جائے گا، تو یہ وصف ہے۔ تانیث آپ کو پتہ ہے، جس میں تانیث کی علامت میں سے کوئی علامت پائی جائے اس کو تانیث کہا جاتا ہے۔ اور معرفہ کی مختلف اقسام ہیں، جو کسی فرد متعین کے اوپر دلالت کرے اس کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے تفصیل میں نہیں جاتا، بہرحال معرفہ کو آپ کو پڑھ لیا آپ نے پیچھے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے عجمہ۔ عجمہ یہ عجم سے ہے۔ عجمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ عربی نہ ہو بلکہ عجمی لفظ ہو، عرب کے علاوہ پوری دنیا میں کسی اور زبان میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہو تو اس کو عجمہ کہا جائے گا۔ تو یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے۔ اس کی مثال ہے عجمہ کی، یہ ابراہیم، اب یہ ابراہیم عربی لفظ نہیں ہے۔ اور 6 نمبر پر ہے جمع۔ جمع میں بھی ہر جمع نہیں ہوتا غیر منصرف کا سبب، تفصیل آپ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے جمع کی مثال مساجد، مسجد کی جمع مساجد، یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے۔ آگے ہے ترکیب۔ ترکیب کہتے ہیں مرکب منع صرف، جو آپ نے پہلے پڑھ چکا ہے کہ 2 لفظوں کو ملا کے ایک کر دیا جائے اور اس میں کوئی حرف کو متضمن نہ ہو، نہ ہی یہ موصوف صفت بنتے ہو، نہ ہی مضاف مضاف الیہ بنتے ہو، اس کو ترکیب کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے بال بکا۔ اصل میں یہ 2 حرف تھے، 2 لفظ تھے، ایک تھا بال اور دوسرا تھا بک، ان 2 کو ملا کے ایک کر دیا گیا، تو یہ ہے ترکیب کی مثال بال بکا۔ اور 8ویں نمبر پر ہے وزن فعل۔ وزن فعل اس کو کہتے ہیں کہ کوئی لفظ ایسا ہو جو ہو تو اسم لیکن فعل کے وزن پر ہو۔ اس کی مثال یہ ہے احمد۔ اب یہ احمد ہے تو اسم ہے لیکن یہ فعل کا وزن ہے۔ فعل کون سا ہے؟ یہ واحد متکلم مضارع معلوم، اس کا بھی یہی وزن آتا ہے، جیسے احمد بروزن افتح، افعل۔ اور نمبر 9 پہ ہے الف نون زائدتان۔ الف نون زائدتان کہتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں الف نون ہو اور وہ زائدہ ہو، یعنی فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہ آتے ہوں۔ اس کی مثال ہے عمران۔ یہ میں نے 9 کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے۔ تو اگر کسی لفظ میں 2 پائے جائیں، یہ ایک جو 2 کے قائم مقام ہو وہ پائے جائے تو وہ لفظ غیر منصرف ہوگا۔ اچھا بھئی ایک چیز رہے گی، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، حالت رفع میں ضمہ آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، جیسے آپ دیکھ رہے رأیت جاء عمر، اور حالت نصبی میں صرف فتح آئے گا، رأیت عمرہ، اور حالت جری میں بھی فتح آئے گا، حالت جری میں کسرہ نہیں آتا اس کے اوپر، اس کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ تو یہ غیر منصرف کا اعراب ہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری بھی فتح کے ساتھ۔ 5 قسمیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ اگلی قسم ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کے 4تھے باب اسم کے اعراب کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔
آج کے اس سبق میں ہم اسم متمکن کی قسم 6, 7, 8 اور 9 پڑھیں گے۔ چوتھا باب چل رہا ہے اسم کے اعراب، سبق نمبر 4 ہے اسم متمکن کی قسم نمبر 6, 7, 8 اور 9۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا تھا گزشتہ اسباق میں کہ اسم متمکن کی کل 16 اقسام ہیں جس کے اوپر مختلف اعراب آتے ہیں۔ ان 16 قسموں میں سے 5 قسمیں ہم پڑھ چکے تھے اور 4 قسمیں ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ وہ 4 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہوتا کیا ہے؟ اسماء یہ آپ کو پتہ ہے اسم کی جمع ہے، ستہ 6 کو کہتے ہیں۔ یہ کل 6 لفظ ہیں جو اسم ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک مخصوص اعراب ہوتا ہے۔ وہ 6 لفظ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں ابن، اخن، فمن، حمن، ہنن، ذو مالن۔ اب آپ کو پتہ ہے باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو، فمن کہتے ہیں منہ کو، حمن کہتے ہیں دیور کو، ہنن شرمگاہ کو، ذو مالن مال والا۔ یہ 6 لفظ ہیں۔ مکبرہ ہو، مکبرہ کا کیا مطلب ہے؟ مکبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تصغیر نہ کی گئی ہو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تصغیر کرتے ہوئے لفظ کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کے اندر عام طور پہ یا کو داخل کر دیا جاتا ہے، ایسا کچھ نہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ۔ تو ان کا ایک اپنا مخصوص اعراب ہوتا ہے، لیکن اس اعراب کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہونے چاہیے، سب کے سب مضاف ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں، یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر ان کا اعراب ایک مخصوص اعراب ہوگا۔ وہ اعراب کیا ہے؟ وہ اعراب بھی دیکھ لیں۔ اعراب یہ ہے کہ حالت رفع آئے گی واو کے ساتھ۔ ان تینوں، یہ ایک واحد قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ جس کا اعراب بالحرکت نہیں ہے بلکہ اعراب بالحرف ہوتا ہے، کہ حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ۔ حالت رفع میں آپ کہیں گے جاء ابو کا، حالت نصبی میں آپ کہیں گے رأیت ابا کا، حالت جری میں آپ کہیں گے مررت بابی کا۔ اب یہ دیکھیں ان تینوں قسموں کے اندر نا مضاف ہو رہے ہیں۔ یہ ابو مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، ابا مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، ابی مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ۔ تو اس کو آپ نے مضاف ضرور بنانا ہے، اور یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ کاف ضمیر کی طرف ہی آپ نے مضاف بنانا ہے، آپ کسی اور کی طرف بھی مضاف بنا سکتے ہیں، بس شرط کا خیال رہے کہ آپ نے یا متکلم کی طرف اس کو مضاف نہیں بنانا۔ تو یہ اعراب بالحرف ہے۔ اب اس کے بعد آگے 3 قسمیں دیکھ لیں۔ یہ 3 قسمیں اصل میں تثنیہ ہی ہیں۔ تثنیہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لفظ جو 2 پر دلالت کرے، اور کلا اور کلتا یہ بھی 2 پر ہی دلالت کرتے ہیں۔ کلا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلتا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسنان اور اسنتان یہ بھی 2 کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسنان مذکر 2 کے لیے اور اسنتان مؤنث 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، تثنیہ، کلا کلتا، اسنان اسنتان۔ البتہ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کلا اور کلتا کا اعراب آپ تب یہ والا لگائیں گے تثنیہ والا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہ ہو۔ تو ضمیر کی طرف جب یہ مضاف ہوں گے تو پھر ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی اعراب ہے۔ اعراب کیا ہے کہ حالت رفع ہوگی الف کے ساتھ، اور حالت نصبی ہوگی یا، اور یا سے پہلے پچھلے حرف کے اوپر ہوگا فتح، جس کو ہم کہتے ہیں یا ما قبل مفتوح۔ حالت جری میں بھی ایسے ہی ہوگا، یا ما قبل مفتوح، یا ہوگی یا ساکن، اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر فتح ہوگا۔ مثال سے آپ یہاں پر دیکھ لیں، جاء رجلانی، اب رجلان تثنیہ ہے، حالت رفع میں الف آ رہا ہے۔ کلاہما بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں کلا یہ ہما ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ اسنان بھی آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں جاء رجلانی اسنانی۔ تو دیکھیں ذرا یہاں پہ حالت رفع ہو رہی ہے الف کے ساتھ، حالت نصبی رجلینی، لام کے اوپر فتح ہے اور یا ساکن ہے، یا ساکن ما قبل مفتوح۔ کلیہما میں بھی ایسے ہی ہے، کلی یا ساکن، یا سے پہلے فتح۔ مررت برجلین، یہاں پر بھی ایسی ہے، یا ساکن اس سے پہلے حرف پر فتح۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ حالت رفع میں تو الف آ جائے گا، اور الف سے پہلے لازمی بات ہے وہ فتح ہی ہوگا، اور حالت نصبی اور جری میں یا ساکن ہوگا اور یا سے پچھلے والے حرف کے اوپر فتح ہوگا۔ یہ ان 3 قسموں کا اعراب ہے۔ تثنیہ کا اعراب ہے اسنان اسنتان اور کلا اور کلتا، جبکہ یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ 9 قسمیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں، باقی جو چند قسمیں رہ گئی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کے چوتھے باب اسم کے اعراب کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم اسم متمکن کی قسم نمبر 10، 11، 12 اور 13 پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اسم کے اعراب، اور سبق نمبر 5 ہے اسم متمکن کی قسم نمبر 10، 11، 12 اور 13۔ اس سے پہلے اسباق کے اندر آپ 1 سے لے کے 9 تک آپ قسمیں پڑھ چکے ہیں، ان کے اعراب کیسے آئے گا، حالت رفع، حالت نصبی، حالت جری کیسی آئے گی، اعراب بالحرف آئے گا، اعراب بالحرکت آئے گا، یہ ساری تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔
آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ 4 قسموں کو کور کریں گے۔ ان میں سے پہلی 3 قسمیں وہ جمع سے متعلقہ ہیں۔ پہلی ہے جمع مذکر سالم، دوسرا ہے الو، اور تیسرا ہے 20 سے 90 تک۔ جمع مذکر سالم دیکھیں، جمع ہو مطلب یہ کہ واحد نہ ہو، تثنیہ نہ ہو، مذکر ہو مطلب یہ کہ مؤنث نہ ہو، سالم ہو مطلب یہ کہ اس میں واحد کا وزن برقرار رہے اور واحد کی بنا یا واحد کا وزن اس کے اندر نہ ٹوٹے، اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ اور 11ویں قسم ہے الو۔ الو کا لفظی معنی ہوتا ہے والا، اور یہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے الو مال، مال والا۔ اور تیسری قسم ہے وہ ہے 20 سے 90 تک، اس کو کہتے ہیں دہائیاں۔ 20 20 کو کہتے ہیں، اس کے بعد اگلی دہائی آتی ہے 30 30، اس سے اگلی دہائی آتی ہے 40 40، پھر اس سے اگلی دہائی آتی ہے 50 50، اس سے اگلی دہائی ہے 60 60، اس سے اگلی دہائی ہے 70 70، اس سے اگلی دہائی ہے 80 80، اور آخری دہائی ہے 90 90۔ 20 سے لے کے 90 تک، 20 30 40 50 60 70 80 اور 90، ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، جمع مذکر سالم، الو، 20 سے 90 تک۔ اعراب کیا ہے؟ اعراب اس کے اندر یہ ہوگا کہ حالت رفع ہوگی واو، اور واو سے پہلے ہوگا ضمہ، آخر میں نون مفتوحہ ہوگا، اور حالت نصبی اور جری میں یا ساکن اور یا سے پہلے ہوگا کسرہ، اور آخر میں ہوگا نون مفتوحہ۔ حالت نصبی میں بھی ایک ہی اعراب ہے، حالت جری میں بھی ایک ہی اعراب ہے۔ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، اب میں نے لکھا بھی ہے حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری۔ حالت رفع میں آپ دیکھیں جاء مسلمون، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے اور آخر میں نون مفتوحہ ہے۔ رأیت مسلمین، حالت نصبی میں دیکھیں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے اور آخر میں نون مفتوح ہے۔ اور مررت بمسلمین میں بھی ایسے ہی ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے اور آخر میں نون مفتوح ہے۔ اسی طرح علو میں بھی یہی ہوگا، جاء علو مال، یہ لام لکھنا رہ گیا تھا، آپ یہاں پہ لام بھی شامل کر لیں۔ علو مال، حالت رفع میں بھی آپ دیکھیں واو ساکن، واو ساکن سے پہلے حمزہ مفتوحہ ہے، حمزہ کے اوپر ضمہ ہے، اور حالت نصبی میں آپ دیکھیں یا ساکن ہے الی، اور اس سے پہلے لام مکسور ہے، اور حالت جری میں بھی ایسے ہی ہے، یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے لام مکسور ہے۔ اس میں علو کے اندر نون نہیں آتا، جو نون اس میں مسلمون میں آیا تھا، جمع مذکر سالم میں آیا تھا، یہ اسی طرح 20 اور 90 کے اندر بھی نون آتا ہے، وہ علو کے اندر نہیں آتا۔ باقی اس میں 20 سے 90 تک میں نے مثال لکھی نہیں ہے، آپ مثال یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ نے اسی طرح اسی کا بھی اعراب آئے گا، میں ویسے زبانی پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جاء 20 رجالا، تو یہاں پہ دیکھیں 20، واو ساکن اس سے پہلے ضمہ ہے، آخر میں نون مفتوح ہے۔ رأیت 20 رجالا، مررت ب20 رجالا، یا 60 رجالا، 90 رجالا، جو بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں قسمیں ہیں، تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے۔ اب اس کے بعد آگے 5ویں قسم کی طرف آ جائیں، وہ ہے اسم مکسور۔ اسم مکسور اس کو کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، مکسورہ یہ کسر سے ہے، اور کسر کہتے ہیں چھوٹا، یعنی جس کے آخر میں چھوٹا الف ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کھڑی زبر بھی کہتے ہیں۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب دیکھیں لفظی نہیں ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے۔ تینوں صورتوں میں لفظوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بس ہم یہ دیکھ لیں گے کہ اگر تو یہ فاعل کی جگہ پر ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ اس کے اوپر رفع ہے، اگر یہ مفعول کی جگہ ہے ہم کہہ دیں گے اس کے اوپر نصب ہے، اگر یہ جر کی جگہ پر ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس کے اوپر جر ہے۔ لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی وہ معنوی ہوگی۔ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں مثال اس کی، جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، لفظوں میں تینوں طرح ایک ہی ہے، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا اعراب تقدیری ہے۔ ہر ایسا لفظ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو اس کی مثال بن سکتا ہے۔ موسیٰ ہے، موسیٰ کے علاوہ آپ اس کی عیسیٰ بھی اسی کی مثال بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کی مثال یحییٰ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح عربی میں امرود کو کم مسرہ کہتے ہیں، تو کم مسرہ اس کے آخر میں بھی الف مکسورہ آتا ہے، تو وہ بھی اس کی مثال بن سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسم مکسور جو کہ اس میں متمکن کی 13ویں قسم ہے، اس کا اعراب تقدیری ہوگا، یہ لفظی نہیں ہوگا۔ یہاں تک 13 قسمیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں، باقی رہنے والی 3 قسمیں ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کے چوتھے باب
اسم کے اعراب کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اسم متمکن کی قسم نمبر 14، 15 اور 16 پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اسم کے اعراب، سبق نمبر 6 ہے اسم متمکن کی قسم نمبر 14، 15 اور 16۔ اس سے پہلے 13 اقسام ہو چکی ہیں، ان کے اعراب بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کا یہ آخری سبق ہے جس کے بعد ہمارا اسم متمکن والا باب مکمل ہو جائے گا۔ پہلی قسم ہے غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جمع مذکر سالم نہ ہو، چاہے واحد ہو چاہے تثنیہ ہو، لیکن جمع مذکر سالم نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے جمع مذکر سالم نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مضاف نہیں ہے تب بھی اس کا یہ والا اعراب نہیں ہوگا، مضاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ مضاف بھی یا متکلم کی طرف ہو۔ مثال آپ دیکھیں گے یہ غلامی ہے، اب یہ غلام جمع مذکر سالم نہیں ہے، مفرد کا صیغہ ہے اور مضاف بھی ہے، اور لیکن یہ جو مضاف ہے یا متکلم کی طرف مضاف ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ غلط ہے، یا متکلم کی طرف مضاف ہونا چاہیے۔ تو اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب ہوگا تقدیری، کہ لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو آپ نے اس سے پہلے اسم مکسور کا اعراب پڑھا تھا وہی اعراب اسی کا بھی ہے۔ حالت رفع، حالت نصبی، حالت جری، تینوں قسموں کے اندر اس کا اعراب وہ تقدیری ہوگا۔ آپ یہاں پر یہ کہیں گے حالت رفع میں جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس اگر فاعل کی جگہ پر ہے تو اس کے اوپر رفع ہے، مفعول کی جگہ پر ہے تو اس کے اوپر نصب ہے، اور اسی طرح اگر مجرور کی جگہ کے اوپر ہے تو اس کے اوپر جر ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، آگے نمبر 15 پہ ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص کس کو کہتے ہیں؟ اسم منقوص یہ ملتا جلتا ہے اس قسم کے ساتھ۔ اسم منقوص کے آخر میں بھی یا ہوتی ہے، اور غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس کے آخر میں بھی یا ہوتی ہے۔ فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں جو یا ہوتی ہے وہ اس اسم کا حصہ ہوتی ہے، وہ الگ سے مضاف الیہ نہیں ہوتا جو اس قسم کے اندر آ رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے آخر میں اسم منقوص وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ساکن ماقبل مکسور ہو، جیسا کہ قاضی۔ اب قاضی کے آخر میں یا ہے، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم منقوص۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب تقدیری اور لفظی دونوں مل کر آتے ہیں۔ دو صورتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، ایک صورت میں اس کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ تقدیری ہوتا ہے حالت رفع میں اور حالت جری میں۔ حالت رفع میں اس کا اعراب تقدیری ہے، آپ یہ کہیں گے جاء القاضی، اور حالت جری میں بھی آپ یہ کہیں گے مررت بالقاضی۔ لیکن جو حالت نصبی ہے، حالت نصبی میں اس کا اعراب تقدیری نہیں ہوگا بلکہ لفظی ہوگا۔ لفظوں میں اس کے اوپر آپ نے نصب پڑھنا ہے، رأیت القاضیہ، یہ سب منقوص کا اعراب ہے۔ اب 16ویں اور آخری قسم دیکھ لیں۔ اب 16ویں آخری قسم یہ ہے جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ اس میں اور اس میں صرف اس کا فرق ہے کہ اس میں تھا غیر جمع مذکر سالم، اس میں ہے جمع مذکر سالم، کہ جمع کا صیغہ ہو واحد تثنیہ نہ ہو، مذکر کا صیغہ ہو مؤنث نہ ہو، جمع سالم ہو جمع مکسر نہ ہو، اور مضاف ہو غیر مضاف نہ ہو، اور مضاف بھی ہو یا متکلم کی طرف۔ اس کی مثال یہاں پر یہ دیکھیں، میں لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو، مسلمون، اب یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی جب آپ نے اضافت کر دی یا متکلم کی طرف تو یہ بن گیا مسلمون یا۔ پھر آپ یہاں پر ایک اصول یہ سمجھیں کہ جمع مذکر سالم جب مضاف بنتا ہے تو پھر اس کا نون گر جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا مسلمویا۔ مسلمویا ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں واو اور یا دونوں ایک جگہ پر اکٹھے آ گئے ہیں، اور ایک ان میں ساکن تھا، تو پھر سید والے قانون سے واو کو بھی یا کر دیا، تو یہ بن جائے گا موسلی مویا۔ مسلمویا بن گیا۔ پھر یا اور یا کا آپس میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا مسلمیہ، نہیں مسلمویا۔ اب اس کے بعد یا یہ چاہتی ہے کہ میرے سے ماقبل کسرہ ہو، تو میم کے ضمہ کو یا کی مناسبت سے کسرہ سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا مسلمیہ۔ تو یہ ہے جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب آسان ہے، حالت رفع میں واو تقدیری ہوگی، لفظوں کے اندر واو نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ یہ دے رہے ہیں جاءنی مسلمیہ، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا اصل میں مسلمویا تھا، تو حالت رفع میں واو تقدیری ہے، اور حالت نصبی اور جری میں یا مفتوح ماقبل مکسور ہے۔
تینوں صورتوں میں اعراب اس کا ایک ہی رہتا ہے، بس آپ سمجھنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حالت رفیع میں واو تقدیری ہے اور حالت نصبی اور حالت جری میں یا لفظی ہے، لیکن پڑھنے کے اندر اعراب ایک ہی رہے گا۔ جاءنی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، یا مفتوح ہے ماقبل مکسور ہے، مررت بمسلمیہ، یا مفتوح ہے ماقبل مکسور ہے۔ تو یہ آخری اور 16ویں قسم کا اعراب ہے۔ اب کرنے والا کام یہ ہے کہ یہ 16 کی 16 قسمیں جو اس میں متمکن کی 16 اقسام ہیں، اس کو زبانی یاد کریں اچھے طریقے سے۔ اس میں مورب جہاں پر بھی آئے گا وہ ان 16 قسموں سے باہر نہیں ہوگا۔ جب آپ نے اس کے اوپر اعراب پڑھنا ہے، رفع پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے، جر پڑھنا ہے، اس کو کیسے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، اس کے لیے ان 16 قسموں کو یاد ہونا اور عبور ہونا یہ ضروری ہے، پھر آپ اعراب کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں کریں گے۔ اگلے اسباق میں پہلے ہم اس کی تمرین پڑھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ فعل کے اعراب کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کے چوتھے باب اسم کے اعراب کے تمرین نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم اس میں متمکن کی 16 قسموں کے اعراب پڑھیں گے۔ علم النحو کا چوتھا باب ہے اسم کا اعراب، تمرین نمبر 1 ہے۔ اس سے پہلے جو 6 سبق ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہم نے اس میں متمکن کی 16 قسمیں پڑھی ہیں۔ 16 قسمیں بھی آپ نے پڑھ لی ہیں، ان کا اعراب بھی آپ نے پڑھ لی ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل جو تھا وہ کرنا رہتا تھا، وہ ہم آج کے اس سبق کے اندر یہ جو مشق ہے ہماری، اس میں ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے۔ ایک ایک لفظ کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے اور اس کا اعراب کون سا ہے، حالت رفع ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے۔ تو اس کو ہم بنیادی طور پہ 2 تمرینوں کے اندر ہم کور کریں گے۔ یہ پہلی تمرین ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر دوسری تمرین ہم کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا انتہائی آسان ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جو 16 قسمیں ہیں نا، اس میں جو پہلی قسم ہے اس کو آپ ایک مرتبہ سائڈ پر کر دیں۔ پہلی قسم کے بعد جو باقی قسمیں ہیں 15 قسمیں، ان 15 قسموں کا ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ پہچان ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تثنیہ ہے تو وہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا، جمع ہے تو جمع کا صیغہ ہوگا، اسم مکسور ہے تو اس کے آخر میں الف مکسورہ ہوگا، اسم منقوص ہے تو آخر میں یا ساکن۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 15 کی 15 قسموں کی ہر ایک کی الگ الگ پہچان ہے، الگ الگ ترتیب ہے۔ اگر کوئی لفظ ایسا ہو جو آپ کو 15 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں نہ آ رہا ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے آپ اس کو مفرد منصرف صحیح کے کھاتے کے اندر ڈال سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، پہلا لفظ ہے الحمد۔ اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو 15 قسموں میں سے یہ کسی میں نہیں آ رہا، نہ یہ تثنیہ ہے، نہ یہ جمع ہے، نہ یہ اسم مکسور ہے، نہ یہ اسم منقوص ہے، نہ ہی یہ غیر منصرف ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح۔ مزید بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ مفرد کا صیغہ ہے، منصرف ہے، اس کے اوپر تینوں قسم کا اعراب آتا ہے، اور صحیح ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے، اور یہ اس کی حالت رفع ہے۔ حالت رفع ہوتی ہے اس کی ضمہ کے ساتھ۔ تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ الف لام اور تنوین ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے، جب شروع میں الف لام آ گیا تو تنوین نہیں آ سکتی۔ تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت رفع ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں للہ، یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے اور یہ اس کی حالت جری ہے۔ حالت جری اس لیے ہے کیونکہ یہ الحمد کا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ کے اوپر جر آتا ہے، تو یہ اس کی حالت جری ہے۔ تنوین یہاں پر اس لیے نہیں آئی ہے کہ یہ دوبارہ پھر آگے مضاف بن رہا ہے، نہیں سوری، تنوین اس کے اوپر اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے اور الف لام کی وجہ سے آخر میں تنوین نہیں آتی، تو یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت جری ہے۔ آگے چلیں، آگے ہے رب۔ رب بھی اسی طرح ہی مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت بھی جری ہے کیونکہ یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے اوپر جر تھا لہٰذا رب کے اوپر بھی آپ جر لے کر آئے ہیں، اور اس کے اوپر تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ جب آپ کسی لفظ کو مضاف بناتے ہیں تو اس سے تنوین گر جاتی ہے، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اعراب کون سا اس کا حالت جری ہے کسرہ کے ساتھ۔ آگے دیکھیں، آگے ہے العالمین، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم، اس کا حالت جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور حالت جری میں آپ اعراب پڑھ چکے ہیں کہ حالت جری میں آخر میں یا آتی ہے اور یا سے ماقبل مکسور آتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی عالمین، یا ساکن اس سے پہلے مکسور اور آخر میں نون مفتوح، تو یہ جمع مذکر سالم ہے اور اس کی حالت جری ہے اور اس کا اعراب یا ساکن اور ماقبل مکسور کے ساتھ آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ذالکہ۔ ذالکہ یہ جو 16 قسمیں ہے اس میں متمکن کی اس میں سے کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ اصل میں اس میں غیر متمکن، یہ مبنی کی قسم ہے، تو اس لیے اس کا اعراب نہیں ہوگا، یہ ذالکہ ذالکہ ہی رہے گا۔
اس کے اوپر حالت رفع نسبی جری نہیں آئے گی. اس کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں. آگے ہے الکتاب. الکتاب بھی مفرد منصرف صحیح ہے, مفرد کا صیغہ ہے, منصرف ہے, اس کے اوپر تینوں قسم کا اعراب آتا ہے اور صحیح ہے, آخر میں حرف علت نہیں ہے اور اس کی حالت بھی رفع ہے اور حالت رفع اس کی آتی ہے ضمہ کے ساتھ. تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کہ شروع میں الف لام ہے. اور اس کے بعد یہ والا لفظ دیکھ لیں آپ, اللہ ربنا. اللہ یہ وہی لفظ ہے جو للہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں. مفرد منصرف صحیح ہے, حالت رفع ہے کیونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے, حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے. تنوین یہاں پر اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام آ چکا ہے. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ربنا. ربنا یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت رفع ہے کیونکہ اس کے اوپر حالت رفع آتی ہے ضمہ کے ساتھ. تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے اور جب لفظ کوئی مضاف بنتا ہے تو اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور نہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہوتی ہے, لہذا 16 قسموں کے اندر نہیں آئے گی. اب آگے دیکھ لیں. آگے ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں. یہ قسم ہے اسم منقوص کی. اسم منقوص آپ پڑھ چکے ہیں, وہ لفظ جس کے آخر میں یا اور ماقبل ساکن ہو اس کو اسم منقوص کہا جاتا ہے. اس کی حالت رفع وہ ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے, حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے. تو یہ اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہے ہیں, یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف علیہ معطوف مل کر دونوں مبتدا بن رہے ہیں, حالت رفع ہے, لہذا اس کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ اسم منقوص ہے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ یا ساکن ماقبل مکسور ہے. یہ بھی اسی طرح یا ساکن ماقبل مکسور ہے اور اعراب ان کے اوپر رفع ہے کیونکہ ان کی حالت رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے, کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اور ضمہ یہاں پر لفظوں کے اندر ذکر نظر نہیں آ رہا آپ کو, کیونکہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی یا ساکن ہے, مرتشی یہاں پر بھی یا ساکن ہے. ضمہ لفظوں کے اندر یہاں پر موجود نہیں ہے, یہاں پر دونوں میں ضمہ تقدیری ہے کیونکہ حالت رفع یہاں پہ ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے. آگے دیکھیں. آگے ہے کلاہما فی النار. اب یہ جو کلا ہے یہ وہی تثنیہ کی جو قسم تھی. تثنیہ میں آپ نے پڑھا تھا تثنیہ, پھر اسنان اور اسنتان, اور اس کے بعد آپ نے ایک پڑھا تھا لفظ کلا جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. یہ وہی ہے اور اس کی بھی حالت رفع ہے کیونکہ حالت رفع الف کے ساتھ آتی ہے. الف اور الف سے پہلے فتح ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کیونکہ دوسرے اس کے اوپر رفع اس لیے ہے کہ یہ خبر بن رہی ہے اور خبر کے اوپر رفع آتا ہے. تو یہ تثنیہ کا جو ملحقات میں سے کلا ہے یہ وہ والا لفظ ہے اور حالت اس کی رفع ہے اور حالت رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے. اور رہے گی بات یہ ہما ضمیر کی, تو ہما ضمیر یہ اس میں متمکن کی اقسام میں سے نہیں آتی کیونکہ اس میں غیر متمکن کی قسم ضمیر ہے, یہ مبنی کی قسم ہے, اس کے اوپر اعراب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. آگے دیکھیں. آگے ہے فی. فی بھی حرف جر ہے اور تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں, یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. آگے ہے لفظ النار. النار یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت جری ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر موجود ہے. کسرہ آئے گا صرف یہاں پہ, تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ شروع میں اس کے الف لام داخل ہے, اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. اس کے بعد آگے دیکھ لیں. وعدنا موسیٰ 30 لیلہ. ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. یہاں پر یہ جو پہلا لفظ ہے وعدنا یہ فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی یہ مبنی ہوتا ہے, لہذا اور جو اس میں متمکن ہے وہ مورب کی قسمیں ہوتی ہیں 16, تو یہ اس میں سے کسی کے اندر نہیں آئے گی کیونکہ مورب اور مبنی ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں. آگے ہے موسیٰ. تو یہ موسیٰ آپ کو چونکہ کھڑا زبر نظر آ رہا ہے لہذا یہ الف مکسورہ ہے اس کے آخر میں, تو جو 16 قسمیں ہیں اس میں متمکن کی اس میں سے یہ قسم ہے الف مکسورہ والی, اسم مکسور جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ اسم مکسور ہے کیونکہ آخر میں الف مکسورہ ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر حالت کون سی ہے, حالت رفع ہے, حالت نصبی ہے, حالت جری ہے. تو دیکھیں لفظوں سے تو آپ نہیں پہچان سکتے ہیں کیونکہ ان تینوں صورتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے, لفظوں میں تو نہیں ہوتا. البتہ آپ اس کی ترکیب کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں, اور ترکیب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وعدنا یہ فعل ہے اور موسیٰ اس کا مفعول ہے کیونکہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا تھا. تو یہ فعل واقع ہو رہا ہے موسیٰ کے اوپر اور مفعول کے اوپر حالت نصب آتی ہے, تو یہ منصوب ہے اور حالت نصبی اس میں آتی ہے فتح تقدیری کے ساتھ, لفظوں کے اندر فتح نہیں ہے تو اس کے اوپر حالت ہے نصب کی. آگے چلتے ہیں. آگے ہے 30 لیلۃ. یہ ممیز تمیز مل کر پھر یہ وعدنا کے مفعول بنے گا. تو یہاں پر لفظ ہے 30. 30 یہ آپ پڑھ چکے ہیں, یہ جمع کے ملحقات کے اندر آتا ہے. جمع کے اندر آپ نے پڑھ لیا تھا جمع مذکر سالم, اور پھر اس کے جو ملحقات تھے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا 20 سے لے کے 90 تک, تو اس میں سے 30 یہ 30 کو کہا جاتا ہے. حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی نسبی ہے. حالت نسبی آپ پڑھ چکے ہیں.
حالت پہلی بات تو یہ کہ حالت نسبی کیوں ہے؟ حالت نسبی اس لیے ہے کہ یہ وا ادنا کا مفعول واقع ہو رہا ہے اور مفعول کے اوپر نصب آتا ہے، اور جمع کا جو ملحقات ہیں، یہ جو دہائیاں ہیں، اس کی نصب کی حالت آتی کیسے ہے؟ اس کی حالت آتی ہے یا ساکن ماقبل مکسور کے ساتھ اور آخر میں نون مفتوح ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے ہی ہے، سلاسین لیلتن یا ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے. تو خلاصہ یہ نکلا، یہ ملحقات جمع میں سے جو آپ قسم پڑھ چکے ہیں 20 سے لے کے 30 تک، یہ وہ ہے، اور حالت اس کی نسبی ہے. حالت نسبی کیوں ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وعدنا کا یہ مفعول بن رہا ہے. اس کے بعد آگے لیلتن ہے. لیلتن یہ مفرد منصرف صحیح ہے، کیونکہ یہ باقی جو 15 قسمیں اس میں سے کسی کے اندر نہیں آتی. یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور حالت اس کی نصب کی ہے. حالت نصب اس کی کیوں ہے؟ کیونکہ مفرد منصرف صحیح کی پہچان آسان ہوتی ہے جب آپ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا جو اعراب ہے وہ لفظوں کے اندر اس کا نصب نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر یہ جر ہوتا تو لیلتن نہ ہوتا بلکہ لیلتن ہوتا. تو لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر حالت نصب کی ہے، اور ترکیب کے ذریعے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ممیز کی تمیز واقع ہو رہی ہے، اور یہ جو تمیز جب مفرد ہو تو پھر اس کے اوپر نصب آتا ہے. وہ ایک باقاعدہ ایک اصول ہے تمیز کے، ممیز تمیز کے، عدد کے، وہ پھر آپ آگے چل کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون. یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون دیے. سب سے پہلے یہ لفظ دیکھیں وَهَبْنَا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی وہ مبنی ہوتی ہے، لہذا یہ مورب کی 16 قسموں میں سے نہیں ہوگا. لام یہ حرف جر ہے، اور ہو ضمیر مجرور ہے. ضمیر ہو یا حرف جر ہو، یہ ضمیر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، وہ مبنی ہوتی ہے. اور اگر آپ لام حرف جر دیکھتے ہیں تو حرف جر بھی، حرف تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، لہذا یہ مورب کی 16 قسموں میں سے نہیں ہوگا. من بھی اسی طریقے سے حرف جر ہے، اور تمام حروف یہ ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں. آگے دیکھیں رحمتینا، یہ لفظ ہے رحمتینا، یہ رحمتی، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس کے اوپر اعراب حالت کون سی اس کی؟ تو اس کی حالت جری ہے. حالت جری آپ نے کیسے پہچان کرنی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے من حرف جر موجود ہے، اور حرف جر کے بعد پھر لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر جر ہی آتا ہے. تو یہاں پر تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور مضاف بننے کی وجہ سے تنوین ساکت ہو جاتی ہے. تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس کی حالت جری ہے. اب آگے بات رہے گی نا ضمیر کی. تو نا ضمیر یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہوتی ہے، اور وہ مبنی کی قسم ہے، جبکہ ہم اس میں متمکن کی 16 قسمیں پڑھ رہے ہیں، لہذا اس کا اعراب یہاں پر ڈسکس نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے اخاہ ہارون. اخا یہ وہی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں اسماء ستہ مکبرہ، وہ 6 اسم تھے مخصوص جن کا اعراب حرف کے ساتھ آتا تھا، ان میں سے ایک اخ بھی تھا. اور یہاں پر دیکھیں یہ وہی ہے اخاہ. اخا مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی نسبی ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور حالت اس کی نسبی ہے. وہ پہچان آسان ہے کیونکہ اس کے اوپر الف آ رہا ہے. حالت نسبی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی الف کے ساتھ آتی ہے، تو یہ اس کی حالت نسبی ہے. اب اگلی بات ہے یہ ہو ضمیر کی. تو ہو ضمیر یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہوتی ہے، لہذا یہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کسی قسم کے اندر بھی نہیں آئے گی. اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے ہارون. ہارون یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کے آپ اعراب پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف کا میں جو جر ہے وہ جر بھی فتح کے ساتھ آتا ہے، اور حالت نسبی بھی فتح کے ساتھ آتی ہے. اب یہ غیر منصرف کیوں ہے یہاں پر یہ دیکھنا ہے. وہ اس لیے دیکھنا ہے کہ ایک تو اس کے اندر ہے علم. غیر منصرف کے 2 اسباب ہونے ضروری ہیں، ایک تو یہ علم ہے، نام ہے، دوسرا یہ عجمہ ہے، اجمی لفظ ہے، لہذا 2 سبب پائے گئے تو یہ غیر منصرف ہے. اور حالت اس کی یہ نصب کی ہے، کیونکہ نصب ہو یا جر ہو دونوں فتح کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ نصب اس لیے ہے کیونکہ یہ اخاہ یہ اسی کے وہ بن رہا ہے، اسی کا یہ بیان بن رہا ہے. بعض تفصیل آپ آگے چل کے پڑھ لیں گے. حالت اس کی نسبی ہے. آگے چلتے ہیں. آگے لفظ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ. یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ دیکھیں یس واو تو حرف ہے، حرف عطف ہے، اور تمام حروف ہی مبنی ہوتے ہیں. آگے ہے یسألونکا. ایک اس میں یسألون ہے، دوسرا اس میں کا ہے. لیکن جو یسألون ہے یہ فعل ہے، اور فعل مضارع یہ مورب تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم اس میں متمکن جو اسم کی جو مورب میں جو اسم ہوتا ہے اس کی 16 قسمیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں، لہذا ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے. انشاءاللہ جب یہ 2 تمرینیں ہماری مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم آگے چل کے اس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو لہذا یہ مورب تو ہے، لیکن یہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے نہیں ہے. کاف ضمیر یہ حسب سابق میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، اور لہذا یہ مورب نہیں بلکہ مبنی ہے. ان حرف جر ہے، اور حرف جر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حرف جر وہ تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں. آگے دیکھیں، آگے ہے ذل کرنینی. دیکھیں یہ زو آ گیا، جو آپ نے جمع کے اندر پڑھا تھا نا زو مالن، یہ وہ ہے.
نہیں سوری جمع کے اندر نہیں بلکہ اسماء ستہ مکبرہ کے اندر، ستہ مکبرہ ابن اخن ہمن ہنن فمن اور ذو مالن، اس میں لفظ ذو تھا، تو یہاں پر بھی وہی ہے ذل کرنینی، کرن کہتے ہیں سینگ کو، کرنین دو سینگ، تو ذل کرنینی دو سینگوں والا، تو ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اب والا ذو مالن مال والا، ذل کرنین سینگوں والا، ٹھیک ہے نا جو بھی ہے. تو یہ جو لفظ ذی ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی جری ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ کی حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے اور یہاں پر یا کے ساتھ ہی آ رہی ہے. تو یہ جو ذی ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے حالت جری ہے. آگے اگر آپ دیکھتے ہیں القرنین، یہ تثنیہ ہے کیونکہ اس کا واحد ہے قرن اور قرنین تثنیہ، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی جری ہے. حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ ذی مضاف ہو رہا ہے، کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ اسماء ستہ مکبرہ کا جو مخصوص اعراب ہے حرف کے ساتھ، الف واو یا کے ساتھ، یہ تبھی ہوگا جب یہ مضاف بن کے استعمال ہوں گے. اگر مضاف کے بغیر استعمال ہوتے ہیں تو پھر اس کا اعراب حرکت کے ساتھ ہوگا اور یہ مفرد منصب صحیح ہوں گے. تو یہ مضاف ہے، اور کرنین یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے اوپر جر آتا ہے، تو اس کی حالت جری ہے. اور یہ لفظ تثنیہ ہے، تثنیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تثنیہ کا حالت جری آپ کو معلوم ہے، وہ آتی ہے یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ اور آخر میں نون مکسور ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، ذل کرنینی. آگے چلتے ہیں، آگے ہے نبینا محمد، ہمارے نبی وہ محمد ہیں. اصل میں یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے نبیجن اور دوسرا ہے نا. تو یہ نبیجن یہ مفرد منصرف صحیح تو خیر نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا آ رہی ہے، بلکہ یہ لفظ ہوگا یہ والا. ایک منٹ اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آگے چلیں. آگے ہے محمد، محمد یہ مفرد منصرف صحیح ہے. مفرد منصرف صحیح اس لیے ہے کیونکہ ایک تو یہ خبر بن رہی ہے اور یہ باقی 15 قسموں کے اندر نہیں آتی، اور حالت اس کا رفع ہے کیونکہ حالت رفع اس کی ضمہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے. آگے چلیں، آگے ہے لفظ ان کا ہو، تم نکاح کرو. یہ امر کا صیغہ ہے اور امر یہ مبنی کی ایک قسم ہے، لہذا یہ مفرد منصرف، لہذا یہ اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ دیکھیں ان کا ہو مسلمات، تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو. اب یہ مسلمات یہ آپ پڑھ چکے ہیں، جمع مؤنث سالم ہے کیونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب آتا ہے الف تا کے ساتھ، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی نسبی ہے. حالت نسبی اس لیے ہے کہ یہ ان کا ہو کا مفعول واقعہ ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیں، آگے ہے خیر البقائی مساجد، بہترین جگہ وہ مسجد ہیں، اللہ کی مساجد ہیں. یہاں پر دیکھیں پہلا ہے لفظ ہے خیر، خیر یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی رفیع ہے، حالت رفیع اس کی ضمہ کے ساتھ آتی ہے. اس کے بعد اب اگلا لفظ اگر آپ دیکھتے ہیں البقاع، یہ بقعۃ کی جمع ہے. بقعۃ ٹکڑے کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے بقاع. یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر میں سے اس کی جو حالت ہے وہ حالت جری ہے کیونکہ حالت جری اس کی کسرہ کے ساتھ آتی ہے. تنوین یہاں پر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور حالت جری اس لیے کیونکہ یہ خیر مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. آگے دیکھیں، آگے ہے مساجد اللہ. مساجد یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کی کون سی قسم ہے؟ غیر منصرف میں آپ کو پڑھا تھا کہ دو اسباب ہونے چاہیے یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو. تو مساجد اس میں جو جمع منتہی الجموع کا صیغہ، اور جمع منتہی الجموع یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک سببی دو کے قائم مقام ہیں، تو یہ جمع منتہی الجموع ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے. اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی رفیع ہے، حالت رفیع اس کی ضمہ کے ساتھ ہی آتی ہے اور یہاں پر ضمہ ہی ہے. لفظ اللہ یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت اس کی جری ہے. جری اس لیے کیونکہ یہ مساجد کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. آگے لفظ دیکھیں، آگے ہے سید الشہداء حمزہ. تو شہداء کا سردار وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں. سید یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت اس کی رفیع ہے کیونکہ ضمہ آ رہا ہے. تنوین اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے، اور جب مضاف ہوتا ہے تو پھر تنوین گر جاتی ہے. الشہداء، شہداء یہ شہید کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر اس لیے اس میں شہید کا وزن سلامت نہیں رہا ہے، اور حالت اس کی جری ہے. حالت جری کیونکہ اس کی کسرہ کے ساتھ آتی ہے. تنوین اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ شروع میں الف لام ہے، جب الف لام ہو تو تنوین گر جاتی ہے، تنوین اس کی ساکت ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگے لفظ ہے حمزہ. تو یہ جو حمزہ ہے یہ غیر منصرف ہے. یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ دو سبب اس کے اندر کون سے پائے جا رہے ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں. اس میں سے پہلا سبب تو یہ کہ یہ علم ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ تانیث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے. تو تانیث اور علم دو سبب پائے جا رہے ہیں، لہذا یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف میں اس میں حالت رفیع ہے،
حالت رفع اس لیے ہے کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے، سید الشہداء یہ مبتدا ہے اور حمزہ اس کی خبر ہے اور خبر کے اوپر رفع آتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری پہلی تمرین مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی تمرین کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کے چوتھے باب اسم کے اعراب کی تمرین نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم اسم متمکن کی 16 قسموں کا اعراب سمجھیں گے۔ باب نمبر 4 ہے اسم کے اعراب، تمرین نمبر 2 ہے اسم متمکن کی 16 قسموں کی پہچان اور اس کا اعراب۔ پچھلی تمرین کے اندر ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے جس کے اندر ہم نے اسم متمکن کی 16 قسمیں اور اس کا اعراب سمجھا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر بھی ہم کچھ مزید الفاظ کو دیکھیں گے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، قسم کی پہچان کریں اور اس کا اعراب کون سا آ رہا ہے، حالت کون سی ہے، رفعی ہے، نصبی ہے، جری ہے اور اعراب کس طریقے سے آ رہا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے از۔ یہ از حرف ہے اور حرف تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، لہذا یہ اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آگے ہے یرفع۔ یرفع فعل مضارع ہے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اسم کا ہم نے اعراب سمجھنا ہے، لہذا اگرچہ یہ معرب ہے لیکن چونکہ یہ اسم متمکن کی قسم نہیں ہے لہذا یہاں پر ہم اس میں بحث نہیں کریں گے۔ اگلا لفظ ہے ابراہیم۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد، جس وقت ابراہیم بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اب ابراہیم یہ لفظ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ 2 سبب اس میں پائے جا رہے ہیں، ایک تو یہ علم ہے، نام ہے، دوسرا یہ عجمہ ہے، عجمی لفظ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر اعراب کون سا ہے؟ اس کے اوپر اعراب آ رہا ہے رفع کا۔ حالت رفع آپ پڑھ چکے ہیں غیر منصرف کی، وہ ضمہ کے ساتھ آتی ہے اور تنوین اس کے اوپر نہیں آتی۔ اب رفع اس کے اوپر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ یرفع کا فاعل واقع ہو رہا ہے اور فاعل کے اوپر رفع آتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں قواعد۔ قواعد بھی یہ غیر منصرف ہی ہے۔ غیر منصرف کیوں؟ اس کو پہچان کا ایک بڑا آسان طریقہ، جو وزن ہے فواعل کا وزن، یہ غیر منصرف ہی ہوتا ہے، یہ منصرف نہیں ہوتا۔ یہ غیر منصرف کی قسم کون سی ہے؟ غیر منصرف کی قسم ہے جمع منتہی الجموع، جمع کی آخری جمع، ٹھیک ہے۔ اور حالت اس کی کون سی آ رہی ہے؟ حالت اس کی نصبی آ رہی ہے کیونکہ یہ یرفع کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں اسماعیل ذبیح اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اسماعیل بھی غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ 2 سبب پائے جا رہے ہیں، ایک تو اس کے اندر سبب ہے عجمہ، دوسرا یہ علم ہے، غیر منصرف ہے اور اعراب اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے۔ حالت اس کی رفع اس لیے ہے کیونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اور مبتدا کے اوپر رفع آتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں آگے ہے ذبیح اللہ۔ یہ دونوں مفرد منصرف صحیح ہیں کیونکہ باقی 15 قسموں میں سے کسی میں سے نہیں آتے، اور ذبیح کی حالت رفع ہے کیونکہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ تنوین اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے، اور لفظ اللہ یہ بھی مفرد منصرف سے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، حالت اس کی جری ہے اور تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ آگے دیکھیں فاتبعوا ملت ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کی دین کی اتباع کرو۔ پہلا لفظ ہے فاتبعوا، فا تو حرف ہے اور تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے اتبعوا، یہ بھی مبنی ہے کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر یہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ملت۔ ملت یہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ اگرچہ اس کے آخر میں گولتا تو ہے، مؤنث تو ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے، اور تانیث کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ علم ہونا یہ شرط ہوتا ہے۔ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی نصبی ہے۔ حالت نصبی الف کے ساتھ حالت نصبی زبر یعنی فتح کے ساتھ آتی ہے۔ تنوین یہاں پر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے، اور نصب اس لیے ہے کہ یہ فتبعوا کا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں ابراہیم۔ ابراہیم آپ پڑھ چکے ہیں، یہ غیر منصرف ہے، ایک اس کے اندر عجمہ ہے، دوسرا اس کے اندر علم ہے۔ حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی جری ہے، اور غیر منصرف کی حالت جری فتح کے ساتھ آتی ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور حالت جری اس کی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے ملت کا۔ آگے دیکھیں بشرناہ باسحاق، ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی۔ یہاں پر دیکھیں بشرنا یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی جتنا بھی ہو وہ مبنی ہوتا ہے، لہذا اس کے 16 قسموں میں سے یہ نہیں ہوگا، اور ہو ضمیر اس میں غیر متمکن ہے لہذا یہ بھی اس میں متمکن میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آگے ہے با حرف ہے اور تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، البتہ جو اسحاق ہے، اسحاق یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کون سے ہیں؟ انبیاء کے اکثر نام وہ غیر منصرف ہی ہوتے ہیں، ایک تو اس کے اندر علم ہے، دوسرا اس کے اندر عجمہ ہے، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی جری ہے کیونکہ شروع میں با آ چکا ہے۔ فتح کیوں ہے یہاں پہ؟ بی اسحاق ہے، زبر آئے گا نا، کھڑی زبر تو نہیں آئے گا، یہ ہا کے اوپر تھی کھڑی زبر۔ فتح اس کے اوپر اس لیے ہے کیونکہ غیر منصرف کی حالت جری یہ فتح کے ساتھ آتی ہے۔
اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، آگے ہے ابونا آدم، ہمارے والد آدم ہیں۔ ابو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اور حالت اس کی رفع ہے کیونکہ حالت رفع اس کی ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ حالت رفع یہاں پر اس لیے ہے کیونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، تو ابو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور نہ یہ ضمیر غیر متمکن ہے جو کہ مبنی کی ایک قسم ہے، لہذا یہ 16 اقسام میں سے نہیں آئے گی۔ اور آدم بھی اسی ترتیب سے ہی غیر منصرف ہوگا، ایک اس کے اندر علم ہے، دوسرا اس کے اندر عجمہ ہے، حالت اس کی رفع ہے کیونکہ یہ یہاں پر خبر واقع ہو رہا ہے اور خبر کے اوپر رفع آتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں، مررت بطالب ذی لب، میں گزرا ایک ایسے طالب علم کے ساتھ، ایک طالب کے ساتھ ذی لب جو عقل والا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں پہلا لفظ ہے مررتو یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، لہذا 16 قسموں میں سے نہیں ہوگا۔ آگے با بھی اسی طریقے سے حرف جر ہے اور تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، البتہ جو طالب ہے یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، اور حالت اس کی جری ہے کیونکہ شروع میں با حرف جر آ چکا ہے، اور حالت جری کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آگے ہے ذی لبن، عقل والا، لب کہتے ہیں اصل میں عقل کو، ذی لبن عقل والا، یہ ذی وہی ہے جو ذو مال، اسماء ستہ مکبرہ کے اندر جو آپ نے ذو پڑھا تھا یہ وہی والا ذی ہے، والا جس کو ہم کہتے ہیں، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت جری ہے، وہ آپ کو بآسانی معلوم ہو رہی ہوگی کیونکہ حالت جری اس کی یا کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، تو جر اس کے اوپر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ اس کی صفت بن رہی ہے طالب کی، طالب مجرور ہے لہذا اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی مجرور ہوگی۔ آگے لب بن یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت اس کی جری ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، تنوین اور کسرہ آ رہی ہے، اور جر اس لیے ہے کیونکہ یہ ذی کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے اور مضاف الیہ کے اوپر جر آتا ہے۔ آگے دیکھیں ھذا طعام ذو ملح، یہ کھانا ہے ذو ملح نمک والا، ھذا یہ غیر متمکن ہے اور مبنی ہے، تعامن دیکھیں تعامن یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت اس کی رفع ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ آ رہا ہے ضمہ اور تنوین آ رہی ہے، رفع اس لیے بھی آ رہا ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے ھذا مبتدا کی اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ ذو ملح، ذو یہ وہی والا ذو آگے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے ذو، اور حالت اس کی رفع ہے کیونکہ اس کی حالت رفع واو کے ساتھ آتی ہے، اور یہاں پر یہ تعامن کی صفت واقع ہو رہی ہے، تعامن کے اوپر چونکہ رفع ہے لہذا ذو کے اوپر بھی رفع آئے گا۔ ملحن البتہ مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت اس کی جری ہے، حالت جری اس کی کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، یہاں پر اس کے جر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ذو کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے ہم اولو عقل، وہ لوگ عقل والے ہیں۔ ہم یہ ضمیر ہے اور تمام ضمائر یہ غیر متمکن ہوتی ہیں اور غیر متمکن یہ مبنی ہوتے ہیں، لہذا اس کا ہم بحث نہیں کریں گے یہاں پر۔ آگے دیکھیں اولو عقلن، اولو یہ جمع کے ملحقات میں سے آپ نے پڑھا تھا، جمع تھا، اس کے بعد دہائیاں تھی 20 سے 90 تک، اور اس میں ایک اولو بھی تھا، تو یہ وہی والا اولو ہے۔ اس کی حالت رفع ہے، جمع کے ملحقات میں سے اولو ہے اور حالت رفع ہے۔ حالت رفع آپ نے پڑھا ہے واو اور ماقبل مضموم کے ساتھ ہوتی ہے، واو ساکن اس سے پہلے ضمہ ہوتی ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اور یہ اس کے بغیر اضافت کے بغیر استعمال ہی نہیں ہوتا، لہذا اس کے آخر میں نون وغیرہ نہیں آتی، تو حالت رفع ہے کیونکہ آخر میں واو اور اس سے پہلے ضمہ آ رہا ہے۔ عقل دوبارہ اسی طریقے سے مفرد منصرف صحیح ہے، حالت اس کی جری ہے، کسرہ اور تنوین آ رہا ہے چونکہ یہ اولو کے لیے مضاف الیہ ہے۔ آگے یہاں پر دیکھیں احسن الحدی حدی محمد، بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے۔ احسن پہلا لفظ ہے اس کے اندر احسن، یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت اس کی رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، تنوین یہاں پر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اور اس کا مضاف الیہ یہ حدی ہے۔ آگے دیکھیں حدی، یہ جاری مجرا صحیح ہے کیونکہ جاری مجرا صحیح آپ نے پڑھ چکا تھا جس کے آخر میں یا ماقبل ساکن ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں جس کے آخر میں حرف علت واو ماقبل ساکن یا پھر یا ماقبل ساکن ہوتی ہے، یہاں پر بھی ایسی ہے، آخر میں یا ہے، یا سے ماقبل دال ساکن ہے، تو یہ جاری مجرا صحیح ہے اور حالت اس کی جری ہے، اور جری تو کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، تنوین یہاں پر اس لیے نہیں آئی کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ چکا ہے، لہذا اس کے اوپر تنوین تو نہیں آئے گی، البتہ اس کے اوپر کسرہ آ چکا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں حدیو دوبارہ اسی طریقے سے جاری مجرا صحیح ہے کیونکہ آخر میں یا ماقبل ساکن ہے اور حالت اس کی رفع ہے، حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے، تنوین یہاں پر اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ تنوین کے لیے ضروری تھا کہ اس کے شروع میں الف لام بھی نہ ہو اور وہ لفظ مضاف بھی نہ بنتا ہو، یہاں پر یہ مضاف بن رہا ہے اس لیے اس کے آخر میں تنوین نہیں آئی۔ اور محمدن یہ مفرد منصرف صحیح ہے، آخر میں کسرہ اور تنوین آ رہی ہے، حالت جری ہے، یہ حالت جری کیوں ہے کیونکہ یہ حد کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ آخری جملہ دیکھ لیں، لا یسمعون فیہا لغوا، وہ جنت کے اندر کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ پہلا ہے لا یسمعون، یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، تو یہ ہماری بحث سے خارج ہے کیونکہ ہم اسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فی حرف جر ہے،
ہا ضمیر ہے، یہ دونوں مبنی کی قسم ہیں، لہذا یہ بھی ہماری بحث سے خارج ہے۔ البتہ یہ ہے لغون، لغون یہ اسی طریقے سے جاری مجرا صحیح ہے، کیونکہ جاری مجرا صحیح کے اندر آپ نے پڑھا تھا آخر میں حرف علت اور ماقبل ساکن ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، آخر میں حرف علت واو ہے اور ماقبل غین ساکن ہے، تو یہ جاری مجرا صحیح ہے۔ اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی نسبی ہے، حالت نسبی فتح اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، لا یسمعون کے یہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ والا باب مکمل ہو گیا اسم کے اعراب کا، اور یہ 2 تمرینیں تھیں ہم نے وہ پڑھ لی ہیں۔ اگلا ہمارا ایک مختصر سا باب ہے، اس میں ہم پڑھیں گے فعل کا اعراب، یہ اسم کا اعراب تھا، اس میں فعل کا اعراب ہوگا، وہ مختصر سا ہے، اور پھر اس کے آخر میں انشاءاللہ تمرین ہوگی۔